دو وجوہات ہیں جو عمران خان کے کیس کو ڈیفرنٹ کرتی ہیں اور ان کے مستقبل کی پریڈکشن کو مختلف کرتی ہیں۔ عمران خان نے جو عوام میں پذیرائی حاصل کی وہ نفرت کی بنیاد پہ ہے۔ لاہور کے حلقے کا ہم سروے کروا رہے ہیں اور وہاں پہ عمران خان جیت رہا ہے۔ ایک وقت آیا تھا ٹی وی چینل پہ کہا گیا تھا نواز شریف یا مریم نواز کا نام بھی نہیں آنا چاہیے۔ ریٹائرڈ ججز کو مراد یہ حاصل ہے کہ ان کو تلاشی سے استثناء ہے، تو حاضر سروس کو کیوں نہیں ہے؟ پیپلز پارٹی کے خلاف کھلا اعلان جنگ نہیں ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کا بھی اور نون لیگ کا بھی۔ لیکن 8 فروری کو یہ تو انقلاب آ سکتا ہے کہ 8 فروری کو انتخابات نہ ہو۔ جی ناظرین السلام علیکم، وی ٹاک کے ساتھ میں اور وسیم عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 3 بہت اہم موضوعات ہیں جن پر بات کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ موجودہ حالات کے تناظر میں یہ اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ عمران خان کا مستقبل سیاسی افق پر کیسا نظر آ رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ سنا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اختلافات شروع ہو جاتے ہیں جب وہ حکومت میں آتے ہیں۔ کیا اس دفعہ وہ اختلافات حکومت میں آنے سے پہلے شروع ہو گئے ہیں؟ تیسرا جو موضوع ہے وہ ہم نے جس پہ بات کرنی ہے، کیا زرداری صاحب کے پاس ایک ترپ کا پتہ تھا جسے انہوں نے چل دیا اور اب اچانک لاڈلے پن کے معاملات پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو رہے ہیں؟ وسیم بھائی صاحب پہلے تو یہ بتائیں نا کہ عمران خان کا سیاسی مستقبل آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے؟ عمار صاحب انفارچونیٹلی مجھے تو اس الیکشن میں تو ان کا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا، فرینکلی اسپیکنگ، اور لیکن اس کے بعد مجھے کوئی ایسی یقینی بات نہیں ہے کہ وہ مستقبل میں وہ نہ آ سکیں۔ پاکستان میں حالات بدلتے دیر نہیں لگتی، جذبات بدلتے دیر نہیں لگتی۔ اس سے پہلے آپ نواز شریف صاحب کو رول آؤٹ 2 دفعہ میرے سامنے کیا گیا۔ ایک دفعہ مشرف صاحب نے کہا کہ ان کو تو ورقہ ہی پھاڑ دیا ہے، نواز شریف اور بے نظیر کا کوئی فیوچر نہیں ہے، لیکن وہ واپس آئے، دونوں آئے۔ اور اسی طرح نواز شریف صاحب کو پچھلی دفعہ رول آؤٹ کیا گیا تھا، وہ واپس آئے اور آپ کو لاڈلے کا ٹیگ اس میں لگ گیا۔ ایک فرق ہے، نواز شریف صاحب والی کہانی بالکل صحیح ہے، اسٹیبلشمنٹ کی گود سے جنم لیا، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے پاؤں پر کھڑے۔ عمران خان کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے۔ 2 وجوہات ہیں جو عمران خان کے کیس کو ڈیفرنٹ کرتی ہیں اور ان کے مستقبل کی پریڈکشن کو مختلف کرتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں پہ آئے، بیساکھیوں پر ہی رہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے نہیں، آج کل تو بیساکھیوں پہ نہیں ہے نا، ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنے کام کی وجہ سے جو نواز شریف نے کیا اپنی جڑیں عوام میں بنائیں۔ عمران خان نے جو عوام میں پذیرائی حاصل کی وہ نفرت کی بنیاد پہ ہے، اور نفرت دائمی جذبہ نہیں ہے۔ دوسری بات، آپ نفرت کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ یعنی تقسیم کی بات انہوں نے کی ہے، لیکن محبت لوگ ان سے کرتے ہیں۔ یہ آپ نفرت کی بات کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، اور ایسی محبت جو کلٹ کی حد تک جاتی ہے، یعنی ٹھیک ٹھاک محبت کرتے ہیں لوگ، ان کے لیے روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں ان کے مستقبل کے حوالے سے۔ تو یہ چیز انہوں نے اپنے بیانیے کی بنیاد پہ بنائی۔ ٹھیک ہے، کام نہیں کیے ہوں گے، لیکن کینسر ہاسپٹل کو لوگ کوٹ کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے بہت سکسیسفل بیانیہ بنایا ہے اپنی چیزوں کو، اور کرکٹ میں ان چیزوں کو ابھی تک وہ چلا رہے ہیں۔ اور دوسرا بیانیہ بہت اچھا بنایا ہے، جی میں ایک بہادر لیڈر تھا، میں کلین لیڈر تھا، میں کچھ کرنا چاہ رہا تھا، مجھے کرنے نہیں دیا۔ آپ اصل میں نا میرے خیال میں بہت زیادہ انفلوئنس ہو رہے ہیں سوشل میڈیا، پی ٹی آئی کا جو کچھ کر رہا ہے۔ دیکھیے اب اس کا اثر ہے سر، ورچوئل سوشل میڈیا کا اثر نہ ہو عمار بھائی، آپ کسی گاؤں گلی محلے میں بھی جائیں، لاہور کے حلقے کا ہم سروے کروا رہے ہیں اور وہاں پہ عمران خان جیت رہا ہے، اثر تو ہوا ہے نا سوشل میڈیا کو۔ آپ بالکل الوف نہیں ہو سکتے کہ سوشل میڈیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس میں دیکھ لیجیے جو ہمارے دیہات میں، دیہی علاقوں میں الیکشن لڑا جاتا ہے نا، اس کا سوشل میڈیا سے تعلق نہیں ہوتا۔ قومی بیانیہ وہاں پر میں اپنے گاؤں میں بھی لوگوں کو دیکھتا ہوں، لحاف اور رضائی میں بھی لوگوں نے موبائل رکھے ہوتے ہیں ہر جگہ۔ نہ غصہ کریں لحاف اور رضائی میں لوگوں کی، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو معاملات ہیں یہ آگے بڑے انتہائی نازک ہو چکے ہیں۔ تو آپ اگلی بات کریں عمران خان کا مستقبل۔ جو ہے نا وہ صرف سوشل میڈیا پہ ہیں، ورچوئل جلسہ کر لیا، اتنے لائکس اتنے شیئر ہو گئے، لیکن گراؤنڈ پہ نہیں ہے۔ پارٹی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ وہ پارٹی جس کے اوپر کبھی آپ نے، میں یہ مانتا ہوں کہ تحریک انصاف کے بڑے ڈیڈیکیٹڈ کارکن ہوں گے، آپ نے ایک ڈیسیژن کیا کہ ان میں سے کسی کو ٹکٹ نہیں ملے گا، وکیلوں کو ملے گا، کل آپ کچھ اور ڈیسیژن کر لیں گے۔ نہیں، ان کو آپ ٹکٹ لینے نہیں دے رہے۔ ٹکٹ کس کو دیں؟ وہ آپ جس کو ٹکٹ دیتے ہیں، مراد سعید کو ٹکٹ دیں، مراد سعید کو آپ نائل کر دیتے ہیں، کسی کو ٹکٹ امیدوار سے بیلٹ پیپر چھینے جا رہے ہیں۔ تو اب یہ چیز بھی تو دیکھیں نا آپ، کل کیا ہوا، اتنا انٹرسٹنگ واقعہ ہوا ایک جگہ پہ
اور اخبار میں رپورٹ ہوا کہ وہ پیپلز پارٹی کے امیدوار کو پکڑ لیا انہوں نے اور سمجھا کہ وہ پی ٹی آئی کا امیدوار ہے. بعد میں پتہ چلنے پہ شناخت کرانے پہ اسے چھوڑ دیا کہ نہیں تمہاری پارٹی فی الحال ٹارگیٹ نہیں. یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ تحریک انصاف زیر عتاب ہے, لیکن تحریک انصاف واحد جماعت نہیں ہے جو اس سماج میں زیر عتاب رہی ہے. 2018 میں وہ سراج الحق صاحب, سراج صاحب تھے جنہوں نے کہا تھا کہ آئی ایس آئی کے لوگوں نے مجھے تھپڑ مارے, اور تھوڑی دیر کے بعد کہا نہیں محکمہ زراعت لوگوں نے مارے. اس وقت ان کے چہرے پہ کم از کم تھپڑوں کے نشان نہیں تھے, چہرے پہ نہیں تھے. تو خیر اب یہ تو چلتا رہتا ہے, لیکن نون لیگ بہرحال ایک سیاسی جماعت ہے. عمران خان ایک فرد ہے, اور جس طرح کی یہ اے آئی والی چیزیں کر رہے ہیں یہ بڑی خطرناک ہے. لیکن آپ مستقبل پہ ایک سوال ہے نا, اس پہ آپ کی کیا خیال ہے کہ 3-5 سال بعد عمران خان پاکستان میں میجر سٹیک ہولڈر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ نہیں ہوگا. اس کی وجہ ایک تو یہ ہے, میرے خیال میں ہوں گے. اچھا سن لینا میری بات, اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے, ادروائز وہ ہوں گے. ہاں انہیں لمبی زندگی دے. کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کا پولیٹیکل سٹرکچر نہیں بنا سکے, اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکے. دوسری بات یہ ہے کہ باقی سیاسی جماعتوں نے جن کا ریوائول ہوا, جس میں پیپلز پارٹی, نون لیگ ہے, ان میں سے کسی نے شہداء کی یادگار کو نظر آتش نہیں کیا, ان میں سے کسی نے جی ایچ کے اوپر حملہ نہیں کیا, ان میں سے کسی نے اس قدر زیادہ تشدد کو ہوا نہیں دی. یہ جو جرائم ہیں جو لانے والے ہیں وہ بھی سوچیں گے. دیکھیں ہمیں بالکل کھل کے بات کرنی چاہیے. ظاہر ہے کچھ سیکٹرز کی طرف سے نہیں, لانے والے بدل جاتے ہیں, لانے والے بعد میں کچھ اور سوچنا شروع ہوتے ہیں. ڈان لیکس ہوئی تھی یہاں پہ, اور ایک وقت آیا تھا ٹی وی چینل پہ کہا گیا تھا نواز شریف یا مریم نواز کا نام بھی نہیں آنا چاہیے. جب نواز شریف کا نام ہو ساتھ نااہل بھی لازمی بولیں, چاہے ویسے ہی ہو گئے نواز شریف, نواز شریف جناب وہاں کھڑے ہو گئے, نواز شریف بیٹھ گئے, نااہل. تو ایسا وقت بھی گزرا اور اب نواز شریف صاحب بالکل صحیح ہو گئے ہیں, تو عمران خان صاحب پہ بھی کوئی اچھا وقت آ سکتا ہے. اس میں یہ یاد رکھیے کہ اب لانے والے تو جلن باجوا تھے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف کو جب بھی فارغ کیا گیا, کبھی نواز شریف نے کہا کہ یہ گیدڑوں کی فوج کا سپہ سالار ہے, کہ مشرف کو کہا, حالانکہ مشرف نے کیا کچھ نہیں کیا. کبھی نواز شریف نے کہا کہ میر جعفر میر صادق فوج کے سپہ سالار ہیں, نہیں کہا نا. کبھی انہوں نے کہا کہ خوف کے بت توڑ دو اور یہ فوج پر, ریاست پر حملہ کر دو, نہیں کہا نا. لیکن کافی سخت بیانات تو دیے ہیں. کافی تھے, مطلب انہوں نے کیا بیانات دیے, انہوں نے کیا بیانات دیے کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. اب اس بیان میں اور اس بیان میں کہ شیروں کی فوج کا سربراہ گیدڑ ہے, فرق ہے, تھوڑا زیادہ ایکسٹریم پہ. تو یہ آئی ڈونٹ سی اینی فیوچر آف عمران خان ان دا کمنگ ایئر. لیکن دوسری سائڈ پہ بھی دیکھ لیتے ہیں, دوسری سائڈ پہ یہ ہے نواز شریف صاحب بھی, اب مجھے یوں لگ رہا ہے کہ بظاہر تو ایک نعرہ لگنا شروع ہو گیا ہے کہ نواز شریف صاحب بڑے لاڈلے ہیں, اور ایک غلغلہ سمجھنا شروع ہو گیا ہے, چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنے. میاں صاحب بھی اسی طرح فیصلے کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ کراچی والوں کے ساتھ, جو سندھ والوں کے ساتھ میٹنگ کی, شہباز شریف کو انہوں نے کہا کہ میں شہباز شریف صاحب آپ نے انہیں بجٹ دینا ہے, یہ وہ آپ ان کے مثلاً یعنی وہ پتہ نہیں کیا ڈیسیژن کر رہے ہیں اور کس طرح ڈیسیژن کر رہے ہیں. لیکن وہ پنجابی میں ایک بات ہے, یوں لگتا ہے ہلکی ہلکی ڈھولکی بجنا شروع ہو گئی ہے. اچھا, اور وہ کیا وجوہات آپ کو لگ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تھوڑا سا, یعنی کہ وہ خوشگوار ماحول تھوڑا تھوڑا متاثر ہونا شروع ہو گیا؟ خوف کیا ہے. نواز شریف صاحب کی جب بھی حکومت گئی اس میں یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کام کرتے ہیں, کام کرنا انہیں آتا ہے اور ڈیلیور کرتے ہیں. اچھا, ڈیلیور کرنے سے پینیٹریشن عوام میں بڑھ جاتی ہے. پورا اگر 2013 والا یہ عرصہ پورا کام کیا ہوتا تو آج ان کافی کام کیے ہوتے, بلٹ ٹرین چل گئی ہوتی اور پروجیکٹ بن گئے ہوتے, عوام میں پذیرائی ہے, تو جو طاقتور ہے اس کا ہلکا اثر کم ہو رہا ہوتا. دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, یہ بھی چھوڑ دیں کہ نواز شریف صاحب کا بیانیہ کیا تھا, ڈیلیوری کیا تھی. مجھے یوں لگتا ہے پاکستان کچھ انٹرنیشنل کیمپینز کا پارٹ ہے. اگر میں نے بہت لکھا کام کیا, آپ کو پتہ یہ ہے کہ نواز شریف کے بیانیے کے اوپر, اگر میں ایک ریزن آپ کو بتا سکوں اس سارے عرصے میں کہ 2013 کے بعد نواز شریف کو فارغ کیوں کیا گیا, عمران خان والی کیمپین کیوں کی گئی, تو اس کی ایک ریزن مجھے سی پیک سمجھ آتی ہے. اور یہ انٹرنیشنل بات ہے. آپ نے دیکھا پھر عاصم باجوہ کو انہوں نے بنایا سی پیک کا چیئرمین, جس کی کرپشن بھی پکڑی گئی, پھر بھی انہوں نے کہا وزیر اعظم رک گیا. اب بھی یہ سمجھنا ہماری بے وقوفی ہوگی کہ اب بھی اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ امریکن انٹرسٹ پاکستان سے ختم ہو گیا ہے
اور سی پیک جو ہے لہرے بہرے ہو گئی ہیں. یہ خواہش ہو سکتی ہے میاں صاحب کی، لیکن اتنا سہل نہیں ہے. امریکہ کے پاکستان میں سٹیکس بھی ہیں، انٹرسٹ بھی ہے. اور نواز شریف صاحب بھی تو کوئی کھل کر اینٹی امریکہ تو نہیں ہے نا، اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے. نواز شریف صاحب کے دور میں انہوں نے کلنٹن کو میڈیٹر بنایا جب کارگل وار ہو رہی تھی، اس کے علاوہ ان کے تعلقات رہے ہیں امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، یعنی کہ اتنے برے تعلقات بھی نہیں ہیں. الٹا عمران خان تو الزام لگا رہے ہیں نواز شریف صاحب امریکنز کے کندھے پہ بیٹھ کے آ رہے ہیں. تو جو آپ تھیوری کر تو رہے ہیں پھر اس کے عمران مطابق خان صاحب نے لابنگ فرم کیوں ہائر کی ہے امریکہ میں؟ اگر ایسی ان کے بات اوورسیز سپورٹر بہت ہے نا ادھر. اور ٹرمپ اگر آ گئے حکومت میں، جو کہ ان کو بڑا خود ٹرمپ تو مسئلہ ہے. نااہل ہو گیا ہے. ہاں، ٹرمپ تو بالکل پاکستانی عمران خان کے والا حال ہوا ہے. اور مطلب یہ تو ہمارے لیے وہ ایک ریاست میں ویسے ہوا ہے کولوراڈو میں، تو ابھی وہ پوری یو ایس سپریم کورٹ میں کیس جانا ہے. تو لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹرمپ کے دور میں ان کے ساتھ تعلقات اچھے رہے، لیکن بائیڈن دور میں تو نہیں اچھے رہے. اس لیے عمران خان کے عمران اور ٹرمپ ایک جیسے لوگ ہیں، بالکل ایک جیسی حرکتیں کرتے ہیں، ایک جیسی سوشل میڈیا کی پاور استعمال کرتے ہیں، ایک جیسے ہی ایگریشن جو ہے وہ لوگوں کو کرنے کا کہتے ہیں، اور ایک جیسی حرکتیں. مطلب وہاں پہ بھی وائٹ ہاؤس پہ حملہ ہوا نا، تو یہاں پہ بھی یہ پارلیمان پہ حملہ ہوا. مجھے تو بہت زیادہ سملیرٹیز دونوں کی نظر آتی ہے. لیکن یہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہ جو میں نے آپ سے کہا کہ ہلکی ہلکی بات شروع ہو گئی ہے، وہ دو لوگوں کے خلاف شروع ہو گئی. میں سینس کر رہا ہوں، یا پرابلی آئی ایم ٹو سینسٹیو اباؤٹ اٹ. تو اس کی وجہ سے ایک تو قاضی فائری صاحب کے حوالے سے ابھی آپ نے وہ دیکھا، وہ جو لیٹر والا تماشا بنا، وہ پرانا لیٹر نکال کے کس ٹائم جب قاضی صاحب باہر جا رہے ہیں، قاضی صاحب نے کہا ہے اور ان کی بیگم نے باقاعدہ تلاشی دی ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تلاشی سے مستثنا ہو گئے. حالانکہ یہ لسٹیں بنتی رہتی ہیں، انڈیا میں بھی لسٹیں ہیں کہ سول ایویشن کے پاس کہ ان لوگوں کو مستثنا قرار دیا گیا ہے تلاشی سے. انہوں نے کہا کہ ریٹائرڈ ججز کو مراد یہ حاصل ہے کہ ان کو تلاشی سے استثنا ہے، تو حاضر سروس کو کیوں نہیں ہے. انہوں نے خط میں یہ لکھا. لیکن واقعی آپ کی بات صحیح ہے کہ کسی حد تک کہیں درخواستیں آ جاتی ہیں. لیکن اس میں نا میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ اتنا زبردست طریقے سے میڈیا، سوشل میڈیا پہ چلا کہ بہت سے لوگ انفلوئنس ہوئے. میں خود انفلوئنس ہوا، اور میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کے معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، مجھے پوری تحقیق کرنی چاہیے تھی. لیکن ہم نے سمجھایا کہ بھئی قاضی صاحب بڑا آئین قانون کہتے ہیں، لیکن پھر نہیں. اب آپ دیکھیے نواز شریف کے حوالے سے کیا چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ جو لاہور ہائی کورٹ کا الیکشن کے حوالے سے ڈیسیژن تھا، یہ جس طرح ہوا، یہ ڈیسیژن مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کروایا جاتا. پھر ان کی میڈیا پہ پروپیگیشن کس طرح ہوتی ہے. نہ چلانا چاہیں، یہ خبر نظر نہ آئے کسی کو اس ملک میں، تو اس کا خبر بہت مطلب ہے چلی. کہ پھر اس کے بعد چیف جسٹس نے ظاہر ہے کوئی بینچ کے سامنے کیس فکس کیا ہوگا لاہور ہائی کورٹ کے، اگر وہ نہ تب جا کے آیا اور اتنا فیصلہ ہوا کہ پورے پاکستان میں ہلچل مچ گئی کہ الیکشن نہیں ہو رہے. تو یہ بات ہے تھوڑی. لیکن آپ یہ بتائیں کہ دوسری طرف اگر نواز شریف صاحب کے ساتھ تعلقات اگر تھوڑے سے تناؤ کا شکار ہو رہے ہیں، تو دوسری طرف زرداری صاحب کے ساتھ باغ و بہار ہو گیا سارا کچھ. ان کے ساتھ وہ شخص ملے ہیں جو کہ انٹیریئر منسٹر تھے اور جن کے بارے میں واضح تاثر ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب تھے. بگٹی صاحب، سرفراز بگٹی صاحب، وہ شامل ہو گئے ہیں. جنوبی پنجاب سے شمولیتیں ہو رہی ہیں، اور اب زرداری صاحب یہ کہہ بھی نہیں رہے کہ لیول پلینگ فیلڈ دی جائے. بلاول بھی ایون نہیں کہہ رہے کل پرسوں سے کچھ بھی. تو اس کا مطلب ہے ان کو لیول پلینگ فیلڈ ان کو بھی مل گئی ہے. اچھا، اس کو کیسز کو سیپریٹلی ڈسکس کرنا چاہیے. پہلے سرفراز بگٹی صاحب کی بات کر لینی چاہیے. وہ چاہیے تھے اسٹیبلشمنٹ کے، ورنہ وہ انٹیریئر منسٹر ہوتے ہی نا. یہ جو افغان غیر ملکی تارکین وطن کو نکالنے والا آپریشن ہے، سارا انہی کی وزارت کے اندر ہوا. انہوں نے ہینڈل کیا یا نہیں کیا یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ان کی وزارت کے اندر ہوا. اچھا، سرفراز بگٹی صاحب کا کیس بالکل ڈیفرنٹ ہے. جو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے وہ لاڈلے ہو گئے ہیں، وہ پہلے بھی پیپلز پارٹی کے لاڈلے تھے. 2008 سے ان کی وابستگیاں ہیں. دوسرا، شاہ زین بگٹی کے ساتھ ان کے اختلافات بہت شدید ہیں. جب نواز شریف گئے تو شاہ زین بگٹی نواز شریف میں آ گئے. تو نون لیگ نے ایز سچ انہیں آفر کی نہیں. تو ان کے پاس انہوں نے پالیٹکس کرنی ہے، تو ان کے پاس واحد جگہ جو ہے پیپلز پارٹی بچتی تھی. لیکن پیپلز پارٹی کو ایک طرح کا شیئر ملے گا یا نہیں ملے گا، کیونکہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ بڑے لوگ پیپلز پارٹی کی پرفارمنس سے بڑے سخت ناراض ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ نہیں. لیکن دیکھیں ان کی پرفارمنس ہوں گے، لیکن زرداری صاحب نے جو پرفارمنس ایک انٹرویو میں دی ہے اس سے میرا خیال ہے خوشی ہوئی ہوگی. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو انہوں نے جاہل مطلق تک کہہ دیا کہ جی ان کو نہیں پتہ کہ کس سے ہاتھ ملانا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. شاید یہ انہوں نے پوسچرنگ کر کے دکھائی ہے کہ ہم خان صاحب کے حامی نہیں ہیں، تو اس وجہ سے ان کی مقبولیت بڑھی ہے. ان قبولیت، یعنی مقبولیت نہیں،
قبولیت، تو شاید اس کی وجہ سے ان کے لیے حالات تھوڑے ٹھنڈے ہوئے ہیں، اور ان کی طرف سے بیانات بھی اب نہیں آ رہے کہ لیول پلینگ فیلڈ دو، یہ دو. لگتا ہے مل گئی ہوگی تو تبھی کہہ رہے ہیں نا. نہیں، حالانکہ پیپلز پارٹی کے لیے انٹیلیجنٹ پولیٹیکل اسٹریٹجی یہ ہوگی کہ وہ نون لیگ سے اختلاف کرے، جو انہیں کرنا عارضی طور چاہیے. پہ، ہاں. لیکن جو اب ہمیں پی ٹی آئی نظر نہیں آ رہی، تو پیپلز پارٹی کا پی ٹی آئی کا جو ڈسگرنٹل ووٹر ہے اس کو اپنی طرف کھینچے تو یہ بہت بڑی طاقت بن سکتے ہیں. دوبارہ پیپلز پارٹی کا ریوائول ہو سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ تحریک انصاف کی تو حمایت کا کوئی آج کل سوچ ہی نہیں سکتا. تو وہ اس وجہ سے ایک نقطہ آپ ذرا اس کا جواب دیں، اور لوگ اس پہ بڑی بات کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب ابھی گئے تھے جب کراچی اور سندھ کے لوگوں سے ملے، وہاں جو ہے وہ یہی بات ہو رہی تھی کہ پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے، صفائی نہیں ہے، یہ وہ. تو نواز شریف صاحب نے کہا شہباز شریف صاحب آپ بجٹ ان کے لیے رکھیے گا اور یہ مسائل حل کرنے ہیں. اس میں لوگ ایک بات ریڈ کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ شاید شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا جائیں گے، لیکن نہیں. دوسری بات یہ ریڈ کر رہے ہیں شہباز شریف، جو کہ بہت سارے لوگوں کی ماضی میں بھی خواہش تھی کہ شہباز شریف کراچی کو سندھ کو ہیڈ کریں. اچھا، اور سندھ کا وزیر اعلیٰ بن جائیں. اسی لیے اور انہیں اس مقام پہ پچ کیا جا رہا ہے. نواز شریف نے اس لیے بجٹ تو پھر انہوں نے وہاں کا ہی رکھنا ہے کیا نا. یہ پیپلز پارٹی کے خلاف کھلا اعلان جنگ نہیں ہوگا اسٹیبلشمنٹ کا بھی اور نون لیگ کا بھی؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کا گھڑ ہے. میرے خیال میں یہ ایک فار فیسٹ قسم کی ایک آئیڈیا ہے. یہ اتنا مشکل ہے کہ اتنی آسانی سے یہ ہو نہیں سکے گا. سندھ میں بڑی ان روڈز بنائی ہوئی ہیں پیپلز پارٹی نے گزشتہ اتنے سالوں سے، 17 سال سے حکومت میں، اور وہ دھڑے کی سیاست، حلقے کی سیاست، اندرون سندھ خاص طور پہ. اب تو وہ شہر میں بھی، لیاری تو ان کا تھا ہی تھا، دوسرے بھی 2-3 حلقوں سے وہ جیتے. تو مجھے نہیں لگتا اگر یہ سمجھ بھی رہی ہے نون لیگ کے چیف منسٹر بن جائیں گے تو زرداری صاحب کے اپروول سے ہی بن سکتے ہیں. یا تو ہو سکتا ہے کہ زرداری صاحب کو کوئی ایسا صدر پاکستان بنا دیں، بلوچستان کی گورنمنٹ مل جائے، پھر جا کے وہ کہیں گے سندھ آپ کو دے دیتے ہیں لیکن کنڈیشنل یعنی اتحادی حکومت بنا لیں. ورنہ مجھے یہ تھوڑا مشکل لگتا ہے. شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم تو وہ بنا سکتے ہیں، وہ تو ان کے بس میں، خود نہ بنے، ان کو بنا دیں اور کہیں فنڈ لوکیٹ کرے، وفاق فنڈ دے سندھ کو. لیکن سندھ کا وزیر اعلیٰ بنانا مجھے مشکل لگتا ہے. وہ اچھا، نون لیگ اور نواز شریف صاحب کے انٹرسٹ میں ہے کہ پیپلز پارٹی ایگزسٹ کرتی رہے، کیونکہ جب بھی ڈیموکریٹکلی مشکل وقت پڑا ہے یہ دو جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں اور پھر انہوں نے کیس لڑایا ڈیموکریسی کا. اگر پیپلز پارٹی کو یہ ذرا حالات نون لیگ کے لیے سازگار ہیں، اگر یہ پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا نقصان مسلم لیگ نون کو زیادہ ہوگا پیپلز پارٹی، کیونکہ ان کا کوئی ایک ونگ ہے، وہ ان کے ایک ساتھ ہی ہے نا جب مشکل وقت پڑتا ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ اندر سے اطلاعات آتی ہیں کہ نواز شریف صاحب اس طرح کے کسی بھی ایکشن کی حمایت نہیں کرتے، اور وہ زرداری صاحب کے خلاف بھی کبھی بیان نہیں دیتے. بلاول صاحب نے اتنے بیانات دیے ان کی پارٹی کے خلاف، نواز شریف صاحب نے کوئی بیان نہیں دیا، اور نہ ہی انہوں نے زرداری صاحب کے خلاف کسی بھی قسم کی اس طرح کی جیری مینڈرنگ یا پھر سندھ کے اندر کسی قسم کی مداخلت، یعنی اندرون سندھ کے اندر، اس کو انہوں نے اپروو نہیں کیا. آخری نقطے پہ بات ختم کرتے ہیں، اور وہ ہم پہلے نقطے سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ جو الیکشن ہے نا، یہ آنے والا بڑا انپریڈکٹیبل الیکشن ہے. ہم اور میرے جیسے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف ختم ہو گئی ہے. سوشل میڈیا پہ یہ کی بورڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں بچے، اور ان کی گراؤنڈ ریالٹی کوئی بھی نہیں ہے، گراؤنڈ پہ ان کی جڑیں نہیں ہیں. لیکن واٹ ایف، کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اچانک سارے تحریک انصاف والے الیکشن والے دن ووٹ دینے آ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے اس کی پیش بندی کر لی گئی ہے. ایک تو آپ کے پاس کوئی فیس نہ ہو فیملیئر. اب آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کاغذ جمع کروائے ہوئے ہیں، باقی لوگ بھی سامنے آ رہے ہیں، تو وکلا ہیں، ایسے لوگ ہیں جو آپ کو فیملیئر نہیں ہے، تو اس سے فرق تو پڑتا ہے. دھڑے بنڈی کی سیاست سے بھی فرق پڑتا ہے. پالیسی یا پلاننگ کیا ہوگی کہ ان کے جو میجر نیمز ہیں یا فیسز ہیں جو ریکگنائزیبل ہیں ان کو آؤٹ کیا جائے الیکشن کی گیم سے. اگر وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں اور ایسے ایرے گہرے قسم کے ایسے لوگ آتے ہیں جو بالکل ان نون ہیں اور بیٹ کا سمبل ہے یا نہیں ہے، تو پھر یہ مشکل ہو جائے گا. لوگ وہ کیمپین اس طرح کی نہیں چلا سکتے وہ لوگوں، اور اپنے علاقوں میں دھڑے بندی بھی ہوتی ہے. اب وکیل اس طرح کے کیا الیکشن لڑ سکیں گے جس طرح کے ایک عام سیاستدان لڑتا ہے، ہر گھر میں جا کے ووٹ مانگتا ہے، کسی سے کوئی پرومس کرتا ہے، کسی کو کچھ دیتا ہے، کسی سے کچھ وعدہ کرتا ہے. وہ چیزیں نہیں ہیں. تو اس لیے میرا نہیں یہ خیال کہ یہ والی کوئی ہونے لگی ہے، یعنی کہ یہ بہت ان لائکلی ہوگا. میرے خیال میں ایسا کوئی سینیریو نہیں آئے گا کہ 8 فروری کو ایسا انقلاب آ جائے کہ ووٹ کے ذریعے ایسا انقلاب آ جائے. لیکن 8 فروری کو یہ تو انقلاب آ سکتا ہے کہ 8 فروری کو انتخابات نہ ہو.
یہ ابھی ممکن ہے. خیر فی الوقت اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.